میں وسعت آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ بایو ڈائیورسٹی کا ہمارے یہاں کوئی ذکر نہیں ہوتا، کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی چینل پر بات ہو رہی ہو. تھیری سن لیں جی، یہ جو انسان ہے نا یہ اس زمین کا ہے ہی نہیں ہے. اوکے، یہ کہیں اور سے آیا ہے. اوکے، اسی لیے ایڈجسٹمنٹ پرابلم چل رہا ہے اس کا مستقل. مثلا ہاتھی، شیر، چیتا، سانپ، جھینگر، کچھوا، جسے آپ چاہیں لے لیں، وہ سارا کا سارا اس دھرتی کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. اس نے 4-5 کروڑ سال یا 3 ارب سال میں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ جیسا ہے ویسا چل رہا ہے. انسان چونکہ یہاں کا ہے ہی نہیں، تو جب وہ یہاں آیا تو اس کی آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ زمین کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہاں کی بایو ڈائیورسٹی کو کیسے ڈیل کرنا ہے، جنگلات کا کرنا کیا ہے. تو اس نے وہ جو ایک انسیکیورٹی اور اجنبیت ہوتی ہے کسی زمین پہ، اس نے اس سے ایک سو کالڈ سویلائزیشن کی جو صورت ہے وہ رکھوائی. اور اس نے یہ جانے بغیر کہ آج بھی نہیں جانتا انسان کے ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے، کون سی چین میں کون سی کڑی جو ہے اس کے وہ کتنا کاٹنا چاہیے. تو یہ سب کا سب اس ایلین، اس اجنبی کا عذاب ہے جو اس دنیا پہ نازل ہو رہا ہے. یہ ہے پرابلم. ہمیں سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور ہم شاید یہ مانتے بھی ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. مطلب ہم باقی تمام مخلوق پہ ہم اس سے زیادہ برتر ہیں. ہم اس پہ حاوی ہونے کی کوشش میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو حاوی ہونے کے چکر میں برباد کر دیں گے. ٹھیک ہے نا، لیکن ایسی بھی مثالیں موجود ہیں، اور میرا کبھی کبھی مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہم تباہی بھی لا سکتے ہیں لیکن ہم پھر بہتری بھی لا سکتے ہیں. تو اسی حوالے سے پروگرام کے اس حصے میں ہمارے جو پہلے مہمان ہیں وہ ایک زبردست شخصیت ہیں، سیاست میں رہے، سینیٹر رہے، ایک سابق صدر کے صاحبزادے ہیں، تعلق آپ کا ڈیرہ غازی خان سے ہے، زبردست شکاری رہے، لیکن پھر ایک مرحلہ آیا، انہیں احساس ہوا کہ یہ کام جو ہے یہ ٹھیک کام نہیں ہے، اور پھر وہ ایک کنزرویشنسٹ بن کے ابھرے اور اب پاکستان کے وائلڈ لائف کے ایمبیسڈر ہیں. تو جمال خان لغاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہنٹنگ کے لیے مشہور تھے، شکاری تھے، پھر وہ کیا لمحہ آیا، کیا واقعہ ہوا، کیا ہوا کہ آپ نے بالکل دوسری سمت میں اپنا سفر شروع کر دیا؟ شکریہ جناب، آپ نے آج مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں. 7 سال کی عمر سے میں شکار کرتا تھا جی. جس طرح عمر بڑھتی گئی، پہلے غلیل سے کرتا تھا، پھر ایئر گن سے کرتا تھا، اس کے بعد 22 رائفل سے کرتا تھا، پھر شارٹ گن کے اوپر آ گیا. شکار کا شوق بڑھتا گیا. پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں نے تہیہ کیا کہ آج تک میں نے سینچری نہیں ماری. تو جس طرح ایک بیٹسمین کو سینچری مارنے کا شوق ہوتا ہے، تو میرا بھی ایک ذہن پہ بات چڑھ گئی کہ سینچری تیتروں کی مارنی ہے. تو ایک دن اللہ کا فضل ہوا، جلد وہ دن آیا کہ میں نے 117 تیتر مار لیے. تیتر مار کے آیا، انتہائی مطلب ہے اپنی ایکسائٹمنٹ کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا. رات کو آیا، جب سو رہا تھا میں نے کہا کہ یار مار تو دیا، اب اس کے بعد کیا کروں؟ کیا ڈبل سینچری ماروں، ٹرپل سینچری ماروں؟ میں نے کہا قطر نہیں، رک جاؤ. ایک اعتدال بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو اسلام نے سکھائی ہے، میانہ روی. میں نے کہا شکار کو یا ایک ایکسٹریم یا دوسری ایکسٹریم. میں ایک اس ٹائپ کا مزاج رکھتا ہوں. میں نے کہا شکار سے کنارہ کشی اختیار کی، شکار ختم، بندوقوں کو بند کیا، رکھ دیا الماریوں کے اندر تیل لگا کے. اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اب تو شکار ختم کر دیا، جو مارا وہ ازالہ کیسے ختم کروں، اس کا ازالہ کیسے کروں. تو میں نے پھر ارادہ کیا کہ بریڈنگ شروع کر دوں تیتروں کی اور مرغابیوں کی. وہ دن تھا. پھر میں اس تگ و دو میں پڑ گیا. پھر میں نے افزائش نسل کا کام شروع کر دیا. الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کامیابی دی، اور پاکستان کا سب سے زیادہ میرا جو یہ ایکزوٹک برڈز کا بریڈنگ کا فارم تھا یہ مشہور ہو گیا، جو ڈیرہ غازی خان میں نے وہاں پہ قائم کیا جی. اچھا، پھر سن 2016 سے آپ نے ایک وائلڈ لائف سینکچری بنانے کا کام شروع کیا ڈیرہ غازی خان میں. یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ سر یہ بریڈنگ فارم میں نے شروع کیا فرام 1997 to 2006. وہ اس وقت میں نے بہت ان کی افزائش کی. یہ سینکچری بعد میں آئی ہے.
اس کے بعد میں سینیٹر بن گیا 2006 سے لے کے 2012 تک میں سینیٹر بنا. پھر 11 میں نے عمران خان کو جوائن کر دیا, سینٹ کی نشست سے استعفیٰ دیا. پھر خان صاحب کے ساتھ 7-8 مہینے کی محبت قائم رہی. پھر میں نے سمجھا کہ وہ اپنے کال کے پکے نہیں ہیں. پھر آزاد الیکشن لڑا 2013, اور پھر میں نے سینکچوری کا کام شروع کیا 2015-16 کے ابتدا میں. وہ جو میں نے کام شروع کیا, میں نے تیتر لیے آپ کے گمبٹ سے. آپ جانتے ہیں, آپ تو خیرپور سے آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ شاہزیب بھائی, تو گمبٹ سے میں نے تیتر اٹھائے. وہاں پہ ایک پنو نام کا بندہ ہے, اس کو ایکسپوز کر دیا میں نے. اس سے میں نے وہ تیتر اٹھائے, کوئی 50-60 میں نے بھورے تیتر اور کالے تیتر کوئی 30-35 خریدے. اس سے اٹھائے نہیں, اٹھانے والوں میں سے ہم نہیں ہیں, میں نے خریدے. اور وہ میں نے آ کے پھر اپنے اس ایریا میں کوئی 500 ایکڑ کے اوپر لگ بھگ ہے, وہ وہاں پہ ڈیرہ غازی خان میں میں نے چھوڑ دیے. مساجد میں اعلان کیا کہ خدا را ان کو کچھ مت کو, صرف وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پہ شکاری سارے ہیں, تو وہ کسی چیز کو نہیں بخشتے. وہ تو بگلا اڑتا ہے اس کو مار دیتے ہیں, کوے کو بھی کائیں نہیں کرنے دیتے. لیکن میں نے مساجد میں جب اعلان کیا کہ میں اپنے بچوں کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ خدا را ان کی حفاظت کرو, انہوں نے میری اس بات کی قدر کی, ان کی مہربانی, ان کی افزائش نسل ہوتی رہی. پھر مجھے خیال آیا کہ ان کو مارنے کے لیے, ان کو کھانے کے لیے یہ آ جاتے ہیں, گیدڑ آ جاتے ہیں. گوہ جو ایک ریپٹائل ہے آپ کو پتہ ہے, وہ ان کے انڈوں کو کھاتی ہے. ایک کمادی ککڑ ہے جس کو کرو فیزنٹ کہتے ہیں, وہ بھی اس کی طاق میں ہوتا ہے کہ جیسے یہ انڈے نکالے جو لیڈی تیتر ہے اس کو آ کے پھر وہ کھاتے ہیں. تو میں نے پہلے تو سوچا کہ ان کو ماروں شارٹ گن سے, پھر میں نے کہا نہ, یہ غلط بات ہے. ایکو سسٹم ایک چیز ہوتی ہے, اگر زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو وہ اس میں وبائیں آ جاتی ہیں. تو بہتر ہے کہ یہ جو مائگریٹری روٹ کے اوپر میرا یہ سینکچوری ہے, جو ریپٹرز آتے تھے, بوٹیڈ ایگل آتا ہے یہاں پہ, ہر قسم کے ریپٹر, مونٹیگو ہیریئر آتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ان کو کھانے نہ دو, بڑھنے دو جس طرح بڑھے. اور اللہ کے فضل سے اب وہاں پہ ہزاروں تیتر بھی ہیں. میرے چھوٹا بھائی اویس لغاری جو وفاقی وزیر برائے بجلی ہے, اس نے کئی دفعہ کہا کہ بھائی جان ایک فیملی کا شوٹ تو کم از کم کرنے دیں, it's become too much. آدھا آپ کا وہ ایریا, آدھا میرے. آپ کے ایریا میں تو ساری وہ جھاڑیاں وغیرہ, میرے ایریا میں تو گندم آ کے کھاتے ہیں. تو میرا اتنا حق تو ہے کہ آپ کے تیتر میرا گندم آ کے کھا جاتے ہیں, تو مجھے کم از کم کچھ تیتر کھانے دو. میں نے کہا جا کے کہیں اور شکار کرو پاکستان میں, تمہارے ماشاءاللہ سارے جاننے والے ہیں, سندھ میں ہمارے سارے دوست بیٹھے ہیں, ادھر جا کے کرو, بلوچستان میں کرو. لیکن یہ تو اپنے گھر کے بچے ہیں. ایک دفعہ تم نے بندوق چلا دی, علاقے میں مشہور ہو جائے گا, پھر کون بخشے گا ان تیتروں کو. اچھا, کنزرویشن کی یہ ساری کوششیں اپنی جگہ پہ, لیکن آپ پورے پاکستان میں آپ نے ٹریول کیا ہے, دور افتادہ علاقوں میں آپ گئے ہیں, اور آپ ایز اے فوٹوگرافر ایمرج ہوئے ہیں. دنیا میں آپ نے دکھایا ہے کہ پاکستان کی بایو ڈائیورسٹی کیا ہے, اس میں پھر چاہے بات ہو برفانی چیتے کی یا پھر مارخور کی. یہ بتائیں کہ یہ جو ان نایاب جانوروں کو بچانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ٹرافی ہنٹنگ کے ذریعے, اس میں کتنی کامیابی ہوئی ہے؟ سر بات بڑی سمپل ہے. جس وقت آپ ٹرافی ہنٹنگ کے کانسیپٹ کو لے کے آئیں گے ایک خاص علاقے میں, وہ انشور کرے گا کہ وہاں پہ اس پرٹیکولر نسل کی افزائش نسل بھی بہت ہوگی اور پروٹیکشن ہوگی, پوچنگ سے پروٹیکشن ہوگی, کیونکہ کمیونٹی بہت بینیفٹ کرتی ہے. اگر آپ ایک فار ایگزامپل ہمالین آئیبیکس کے فورن پرمٹس جی بی حکومت دیتی ہے 50 اور 100 پرمٹ دیتی ہے لوکلز کو, 50 دیتی ہے انٹرنیشنل کو. تو انٹرنیشنل پرمٹس کی جو آکشن ہوتی ہے اور لوکل پرمٹس کی جو آکشن کے انہوں نے کچھ معیار رکھے ہوئے ہیں, اور یہ جو جی بی کا گلگت بلتستان کا, اسی طرح کے پی کے جو وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈز ہیں وہ اس کا تعین کرتے ہیں. تو جو بھی رقم اس میں سے آتی ہے کمیونٹی کو 80% ملتا ہے اور حکومت کو یعنی وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو 20% ملتا ہے. تو کمیونٹی اسے اپنے علاقائی
کئی مسائل کی داد رسی کر سکتی ہے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس لا کے. اور کمیونٹی ایک کمیٹی بناتی ہے جو 15 افراد پہ ہوتی ہے. یہ اتنا سکسیسفل ماڈل ہوا ہے کہ اس کو KPK نے بھی صرف فالو کیا اور اب اس کو پنجاب نے بھی فالو کیے اور الحمدللہ ورلڈ بینک نے بڑی ایک خطیر رقم دی ہے. آزاد جموں کشمیر کے اندر ڈفرنٹ کمیٹیاں بنی ہیں, وہاں پہ 25 افراد پہ یہاں پہ بیسک سیڈ منی 5 لاکھ روپے دیے تاکہ وہ کم از کم اپنے آپ کو مستحکم کرے, اور وہ بھی ٹروفی اینیملز کی آئیڈینٹیفیکیشن کے پروسیس میں اس وقت چل رہے ہیں. اچھا, ٹروفی ہنٹنگ کی اگر ہم بات کریں نا تو میرے پر کافی چڑ ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں نا یار یہ بند کرو, دیکھیں جانور کو مار دیا. آپ نے لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ایکچولی یہ آپ کی وائلڈ لائف جس طرح اگر کنٹرول ٹروفی ہنٹنگ کی جائے وائلڈ لائف کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور لوکل کمیونٹیز کے لیے بھی. تو میں جمال سے یہی پوچھ جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ٹروفی ہنٹنگ کا جو سلسلہ ہے اگر اس کو اچھی طرح سے کیا جائے تو یہ مقامی لوگوں کے لیے, لوکل کمیونٹیز کے لیے بھی فائدہ مند ہے؟ سر, جو آپ کے ہمالین آئیبیکسز ہیں, مارخور ہیں, یہ آپ کی 2 اہم ترین سپیشیز ہیں جن کا شکار کیا جاتا ہے. یہ آپ کے بلوچستان میں بھی, آپ کے شمالی علاقہ جات کے اندر بھی, اور آپ کے خیبر پختونخوا کے صوبے میں بھی, اور سندھ میں بھی. تو جب ان کی پاپولیشن مستحکم ہو رہی ہے تو ٹروفی ہنٹنگ کے کوٹاز الاٹ کیے جاتے ہیں ڈفرنٹ کمیونٹیز کے اندر, اور ان کمیونٹیز کے اندر جو کوٹاز الاٹ کیے جاتے ہیں اس کے حساب سے ان کا شکار ہوتا ہے. اب یہ ان کی فل پروٹیکشن ہو رہی ہے, ان کی کوئی پوچنگ نہیں ہو رہی. ان کی جو سکن ٹریڈ ہے, آپ ایک بات کریں, آپ کے سندھ کے کئی وڈیرے, آپ کے بلوچستان کے کئی وڈیرے جو اپنی اپنی وساخ میں, اپنی اپنی جو بیٹھکوں کے اندر, اپنے ڈرائنگ رومز میں, آپ جانتے ہیں کراچی میں بڑے بڑے ہمارے بھی دوست ہیں, آپ کے بھی دوست ہیں, انہوں نے ان کی ٹرافیز لگائی ہوئی ہیں. اب وہ جو ٹرافیز لگائی ہوئی ہیں آپ کے خیال مسحروں نے ماری ہیں؟ قطعاً نہیں, انہوں نے خریدی ہیں. یہ انلیگل ٹریڈ ہے, انہوں نے خریدی ہیں. ٹیکسی ڈرمسٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے کراچی اور لاہور میں اور پنڈی میں, وہ انلیگل کوئی سکن لیتے ہیں, انلیگل ہیڈ لیتے ہیں, اور وہ تقریباً 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ میں ان لوگوں کو بیچتے ہیں جو دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے شکاری ہیں, ہم نے مارے یا ہمارے آباء و اجداد نے مارے. تو یہ ایک جو انلیگل ٹریڈ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کمیونٹی اکٹھے مل کے پروٹیکٹ کرتی ہے, کیونکہ ان کی کروڑوں روپے کی ایک ٹرافی جس سے ان کے یتیم بچوں کی اسکالرشپس ہو جاتی ہیں, ہسپتال بنتے ہیں, اسکول بنتے ہیں, ان کے پکے نالا جات بنتے ہیں جو ان کو پانی میسر کرتے ہیں, جہاں پہ وہ اپنے باغات لگاتے ہیں فروٹس کے. یہ بہت اہم ہے. اب جتنی یہ ٹرافیز آپ کی بڑھیں گی اتنا ہی سنو لیپرڈ جو ان کے اوپر پریڈیٹ کرتا ہے وہ بڑھے گا, اس کی افزائش نسل بہتر ہوگی. تو سنو لیپرڈ تو آپ کو پتہ ہے گلوبل کلائمیٹ چینج سمبل اینیمل ہے, اور یہ ایک ایسا اپینڈکس کے اوپر ایک آئٹم ہے جو کہ بہت زیادہ یہ ناپید ہوتا جا رہا ہے. لیکن پاکستان میں الحمدللہ اب یہ 400 سے زیادہ اس کی تعداد ہو گئی ہے.